ریپیٹ کرنا, مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. جی میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جیسا کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم چیریٹی میں ہمیشہ آگے رہی ہے, تو اس وقت اس کاز کا حصہ بننے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کس طرح سے پاکستانیوں سے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, آپ کیسے اپیل کریں گے لوگوں سے کہ وہ اس نوبل کاز کا حصہ بنے؟ اچھا, میں جواب دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی آپ کا کوشچن ہے, کیونکہ اس کی ذرا آواز ٹھیک کر دیں, اس کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اچھا جی, میں پہلے تو سب سے پہلے یہ مقصد بتا دوں کہ ہم یہ کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. جو بھی اس کاز کو پیسے دینا چاہتا ہے وہ ضرورت کیوں ہے. تو آپ کے پاس پینل بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سمجھ ہے ان چیز کی, کیونکہ میں بڑی دیر سے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرتا رہا ہوں, 30 سال سے. سب سے زیادہ میرا تجربہ ہے پیسے اکٹھے کرنے میں. تو پہلے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ اس وقت سیناریو کیا ہے اور کیوں ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. دیکھیں, اب یہ سوچیں کہ یہ جو کرونا کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات دنیا میں آ رہے ہیں, اور میں یہ اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیونکہ لوگوں کو ابھی تک پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن سے کس طرح ہماری ساری معیشت کو کتنا نقصان ہوا, اس سے ابھی کتنا ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اور اس کا آگے جا کے کتنا نقصان ہونے لگا ہے. کیونکہ جو آج جب بند کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں فیکٹریاں یا دکانیں, تو اس کے ریپرکیشنز آگے تک ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے, جس کی آبادی تقریباً 30 کروڑ ہے, اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے, اس نے 2200 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کم ہے, ابھی اور بھی چاہیے. جرمنی نے, جس کی ہمارے سے تقریباً آدھی آبادی ہے, انہوں نے 1000 یوروز تقریباً ڈالرز بنتے ہیں, انہوں نے وہ پیکج دیا. جاپان, جس کی پھر آدھی آبادی ہے ہمارے سے, انہوں نے 1000 ارب ڈالر کی پیکج دیا. اور پاکستان, ہم نے پورا زور لگا کے 8 ارب ڈالر کا پیکج دیا. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھنا چاہیے کہ جو دنیا کے سامنے یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دنیا کو جس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ گورنمنٹس اس طرح کی بڑے بڑے پیکج دے رہی ہیں. اب کیونکہ پاکستان کے پاس, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, تو جو بھی وسائل ہیں آپ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو پاکستان کے لوگ, وہ ہم خوش قسمت قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہم چیریٹی دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں. اور یہ اس کی ریکارڈڈ ہے کہ صرف انگلینڈ میں پاکستانی میرے خیال میں 1 یا 1.5 ارب ڈالر کی صرف انگلینڈ میں پاکستانی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ بہت ایک ہمارا اللہ میں ایمان کی وجہ سے, آخرت کی خوف کی وجہ سے, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے, انسانیت کے لیے بہت پیسہ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہماری طاقت ہے, اور دوسری ہماری طاقت ایک نوجوان آبادی ہے. یہ کرونا کا جو آج سلسلہ ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا, 4 ہفتے کے بعد کیا ہوگا, 2 مہینے 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. یہ آج ہمیں کسی کو نہیں پتا. گیس کر رہے لوگ. چائنا نے 2 مہینے میں ایک شہر کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر کے, تو انہوں نے کنٹین کر لی کرونا, اور وہ اب شروع ہو گئے کام. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر سے اس کی سپائک نہ آئے. لیکن جو یورپ ہے اور یہ امریکہ, لوگ آپ کی اپیل سننا چاہ رہے ہیں, پڑی ہوئی ہے. بالکل ساتھ ساتھ. لیکن جو کالز آ رہی ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کالز بھی لی جائیں, اور لوگ آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ, جی جی, ایک منٹ سن تو لینا. دیکھیں, میں پہلے تو لوگوں کو پہلے سمجھ تو لیں کہ کیوں لوگ پیسے دیں گے. آپ اپیل کیا کریں گے جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پیسے کیوں دے رہے ہیں. تو میری پہلے بات سن لیں. تو ہماری 2 طاقتیں ہیں. میں یہ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آگے, کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کدھر جانا ہے, ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو, جو سب سے نچلا طبقہ ہے, اس کو آج بھی پیسے مل رہے ہیں. اور ہم نے 2 ہفتے میں تقریباً 144 ارب روپیہ ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا.
لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ مستحق ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے یہ لاک ڈاؤن کا افیکٹ جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اس کے نیچے، تو اس لیے ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں حالات اور مزید بگڑیں گے، کیونکہ کورونا نے تو بھی بڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ فنڈ ریزنگ ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہمارے وسائل ہیں وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو اوپر ایک 22 کروڑ عوام کو ہم نے جو ان کے لیے ان کی برے مشکل وقت میں ان کی مدد کر رہی ہے، اس کے لیے یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شوکت بٹ صاحب. جی السلام علیکم شوکت بٹ صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ, کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب اس وقت لائیو ہیں اس وقت. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے شوکت صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں شوکت بٹ دبئی سے بول رہا ہوں, میرا کمپنی شوکت جنرل ٹرانسپورٹ ہے اور میرا گجرات سے تعلق ہے, جوڑا کررانا گاؤں سے. میں وزیر اعظم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل وہ سن رہے ہیں, آپ پلیز بولیے اور بتائیے کیا آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. میں 1 لاکھ درہم جو ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 45 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ شوکت بٹ صاحب, 1 لاکھ درہم آپ نے دینے کا اعلان کیا. چودھری نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک اور کالر ہیں. چودھری نصر اللہ صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ میں چیئرمین آف الجیل گروپ آف کمپنی بول رہا ہوں. جی چیئرمین ہونے کے ناطے سے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ملک کے اس مشکل ترین وقت میں ہم اپنے پاکستان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہم نے 2 کروڑ روپے چیریٹی پروگرام کا پلان کیا ہے, جس میں سے 50 لاکھ روپیہ پرائم منسٹر فنڈ کے لیے اور 1 کروڑ 50 لاکھ روپیہ میں نے کھانا اور راشن کی صورت میں تقسیم کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ چودھری نصر اللہ صاحب, بہت شکریہ. آپ نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا اور 1.5 کروڑ روپے ویسے بھی. صحیح. پرائم منسٹر صاحب ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو اکانومی کی سچویشن ہے اس لحاظ سے پاکستان نے, آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے بڑا زبردست بڑا ایک تاریخی ریلیف پیکج دیا ہے. لیکن میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں, آپ کا ظاہر ہے لوگوں کو آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہے, شوکت خان کے لیے فنڈ ریزنگ ہو, پھر اس کو چلانے کے لیے ہو, پھر نمل یونیورسٹی کے لیے ہو, لوگ آپ پر بھرپور بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ جس مقصد کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے بالکل اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا, بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی, سب کچھ ویسے ہوگا جو لوگوں کا اعتماد ہے. میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ ذرا یہ لوگوں کو بتا دیں. جواب دینے سے پہلے اگر ایک کال لینے کی اجازت دے دیں, پرائم منسٹر صاحب خان زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان زمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. میں ابو ظبی سے بول رہا ہوں. میں الابراہیمی ریسٹورینٹ گروپ سے میرا, اور آلریڈی میں نے شوکت خانم کے لیے شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ ابو ظبی میں فنڈ ریزنگ کی ہوئے ہیں, اور الحمدللہ کوئی $1,50,000 جو ہے نا ایک رات میں جمع کر کے شوکت خانم کے لیے ہم نے ڈونیٹ کیے ہوئے تھے. بہت اچھا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ابھی جو ہے نا پاکستانی قوم جو ہے نا بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو عمران آپ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں پلیز یہ بتائیں. اور ابھی میں ڈونیٹ جو ہے نا 50 لاکھ پاکستانی ڈونیٹ کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں نے 30 لاکھ اپنے. بس ہم بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. ہم درخواست یہ کریں گے کہ مختصر بات کریں کیونکہ تانتا بندھا ہوا ہے کالز کا. اس وقت چودھری رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری رضوان صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کتنا کنٹریبیوشن دیں گے؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے بہاف پہ, اینڈ وی کمٹ £25,000 ٹو ڈونیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی پرائم منسٹر صاحب جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, سوال کیا تھا, میں چاہوں گی ذرا یہ آپ لوگوں کو ذرا بتا دیں. جس مقصد کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے بالکل ایز اٹ از اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیں جو آنے والے دن ہیں, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کورونا کے کیسز بڑھتے جائیں گے. کتنے بڑھیں گے اس وقت ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جتنی ہماری قوم احتیاط کرے گی, ہمیں پتہ ہے کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے. جدھر بڑے بڑے گروپس اکٹھے ہوں گے ادھر چانس ہے کورونا کی پھیلنے کی. اب جتنا ہم احتیاط کریں گے اتنی یہ کورونا کم سپیڈ پہ پھیلے گی, اور اگر یہ کم سپیڈ پہ پھیلے گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے, آپ کو پتا ہے ہم نے بدقسمتی سے اپنی
अस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में, वो हमने नहीं किया। तो वो हेल्थ सिस्टम इतना नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज आ गए, और हमें पता है कि जो अगर 100 कोरोना के इन्फेक्शंस होती हैं तो उनमें से 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, और अगर ये ज्यादा तादाद हो गई तो ये जो 5% कोरोना के मरीजों को इंटेंसिव केयर या वेंटिलेटर की जरूरत होगी, हमें ये पता है कि हमारे पास इतने ज्यादा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं कि हम इन मरीजों का इलाज कर सके। तो हम उससे डरने, उससे खौफजदा हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं कि खुद ही अपने आप को अपनी एहतियात करें, और अगर ये करेंगे तो हम समझते हैं कि ये हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे इससे। लेकिन हमें खौफ ये है कि जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में आप देख रहे हैं कि जब एकदम केसेस बढ़ते हैं तो न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे अमीर शहर है, उसके भी आप आज हालात देख लें कि वह बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, और वो दूसरे लोगों से चीजें मांग रहे हैं, और उनके अस्पताल भरे हुए हैं, और जिस तरह वह फौतगियां हो रही हैं। तो उनके लिए ये याद रखें कि कोई भी दुनिया का मुल्क अगर एकदम इतने ज्यादा केसेस बढ़ते हैं, अमीर तरीन मुल्क भी वो फिर नहीं संभाल सकेंगे। तो इसलिए आज मैं ये फिर से अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि आपने एहतियात करनी है, और एहतियात किसके लिए करनी है? वो लोग जो बूढ़े हैं, वो लोग जो बीमार हैं। हमें पता है कि जो कोरोना की अभी पाकिस्तान में जो 50-60 तकरीबन फौतगियां हुई हैं, ये ज्यादातर या बूढ़े लोग थे या इनको बीमारियां थी। तो हमने उनकी हिफाजत करने के लिए एहतियात करनी है। बिल्कुल सही है। जाहिद भट्टी साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जाहिद भट्टी साहब, आप कहां से बात कर रहे हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर फंड में? जी, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फंड में पहले ही 1 मिलियन पाकिस्तान में डोनेट कर चुका हूँ, और थ्रू इस टेलीफोन के मैं यूके बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, और इसमें 10,000 अपनी चैरिटी जो हमारी यूके कह रही है यहाँ पे यूके में, उसकी तरफ से